پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. ارکان پارلیمان کی تنخواہوں میں 1.5% اضافہ اور سرکاری ملازمین کو آپ 7% دے رہے ہیں سر. تو یہ جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کے اثرات پڑے ہیں تو آپ پہ تو 150 گنا پڑے ہیں اور عام آدمی 7% میں کام چلا لے گا. دیکھیں وہ پچھلے 10 سال سے ارکان اسمبلی کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھی تھی اور وہ خالی کوئی گورنمنٹ کے ارکان اسمبلی کی نہیں بڑھی, وہ اپوزیشن کی بھی بڑھی ہے. ملازمین کی بھی 10% بڑھتی ہے. اگر وہ آپ ایوریج نکالیں گے تو وہ بھی 7% ہی وہ بھی 7% ہی بڑھے گی, اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھی. تو یہ اگر آپ خالی دیکھیں, ہم نے اس چیز پہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اکانومی کا پہیہ کیسے چلانا ہے. دیکھیں سب سے بڑی اپوزیشن کی تنقید ہمارے اوپر یہ آتی تھی کہ جی 40 انڈسٹری جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ اس کو چلنے نہیں دیتے تو 40 انڈسٹری چل نہیں رہی. 40 انڈسٹری جس میں آئرن کا بزنس ہے, جس میں ٹائلز کا بزنس ہے, جس میں سیمنٹ کا ہے, سٹونز کا ہے, ٹمبر کا ہے. تو ہم نے دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک 50% جو ہے ٹیکسز کو جو ہے ہم نے ریوزٹ کیا. اور ہم نے IMF کے دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو سب کوئی کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس چلے جائیں. اس وقت اسد عمر صاحب لے کے بیٹھ گئے اور جس سٹیج کے اوپر انہوں نے جا کے کیا اس کے اثرات پھر پورا پاکستان آج تک بھگتے ہی جا رہا ہے. تو کون سی, یا تو یہ کہہ رہے تھے نا جی IMF کے بڑے ریگولر کسٹمر ہیں, تو آپ بھی تو کسٹمر رہے ہیں. کسٹمر تو تسی بھی رہے لیکن لوگ کہتے ہیں تسی والیشن کی تھی, کرنا تھا تو پہلے کر لیتے. ہم نے ان کے باوجود ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, بیٹھے, ہم نے کہا یار اس کو 1.25 پہ لے آئے 2.5% سے, اور پھر 5.5 سے 2.75% پہ. اب آنے والے وقت میں دیکھیں اس ٹائم دو ہماری چل رہی تھی, ایک یہ رکا ہوا تھا, دوسرا ہماری اس ٹائم $5 بلین کی جو ہے IT ایکسپورٹ تھی. تو وہ ہم نے اس کو آگے نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے وہ جو ایکسپائر ہو رہا تھا اب 30 جون کا, وہ بھی ہم نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا. تو اس کو ہم نے نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے اس کو بھی ہم نے وہ کر دیا. اچھا اب آپ PSDP پہ آ جائیں. ہم نے جو ہے وہ 1000 بلین, اس کے مشکل ترین جو بجٹ تھا اس کے باوجود ہم نے 1000 بلین رکھا. ہم نے انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ کوئی 275 بلین تو صرف یہ جو ہماری منسٹری ہے NHA میں اس میں ہم نے رکھا. بلوچستان کے لیے ہم نے 100 بلین جو ہے اپ فرنٹ رکھا. تو یہ ایک ایسے اقدامات ہیں جس میں کوئی اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. اور ہم اس ساری سچویشن میں جو ایک بجٹ, میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی دودھ کی نہریں جو ہے وہ بہا دیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں مشکل حالات میں یہی ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اگر بزنس کمیونٹی کو بیٹھ کے نا ریئل اسٹیٹ کی آپ بات کرتے تو سردار صاحب اس سے زیادہ بہتر تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا کہ جو بتائے کہ جو کل آپ نے ڈاکومنٹ عوام کے سامنے رکھا ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے یا باقی سیکٹرز کو, وہ کتنا ایگزمپلری ہے. سردار صاحب لگتا ہے کہ جتنی سپیس تھی اس کو بیسٹ یوٹیلائز کر کے اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا, یا آپ کی جانب سے جو تجاویز, کیونکہ حکومت کا کلیم تو یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. میرے خیال سے جو اسپیس اویلیبل تھی اس میں کسی حد تک تو بجٹ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو گزشتہ 2 سال سے, پچھلے سال فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 3% ختم کی تھی, پھر اسٹیمپ ڈیوٹی 4% سے 1% کی تھی, اس کے بعد 7E جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں وہ اس وجہ سے ختم ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کو اپوز نہیں کیا, تو وہ بھی ختم ہوا. اس سال اب ٹرانزیکشن کاسٹ جو تھی اس کو کم کرنے کے لیے جو سیلر اور بائر دونوں کے ٹیکسز ہیں ان کو 50% تک ریڈیوس کیا گیا ہے. جو فورن ایسٹ کے اوپر CVT تھا 1%, یعنی کسی پاکستانی نے یہاں پہ پراپرٹی بائی کی, جب سیل کر کے پیسہ ریپیٹریٹ کیا وہاں جا کے بائی کی تو وہ اس کو 1% CVT دینا پڑتا تھا, تو وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں. اور سپر ٹیکس جو ہے اس 50 کروڑ روپے تک, 15 سے لے کے 50 کروڑ روپے تک اس میں بھی ایز آؤٹ کیا, اس کو ختم کیا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا کہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف ہم جائیں گے, اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں ایسے اس بجٹ میں اقدامات نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, یعنی ہمارا پچھلی دفعہ ٹارگٹ تھا $35.3 بلین کا, اور 28 بلین ابھی تک ہم اچیو کر چکے ہیں 11 منتھس میں. یہ 30 تک چلا جائے گا, تو ہم نے وہ اس کو ری وزٹ کر کے جو ٹارگٹ ہے اس کو $32.9 بلین کر دیا. لیکن ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, انرجی کی جو پرائسز ہیں ایکسپورٹرز کے لیے, مین ایریاز تو یہی ہے نا سر. بالکل یہ مین ایریاز ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. یہاں پر ہمیں فوکسڈ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے
تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس ہوں اور ہم خطے کے باقی ممالک کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہو سکے. یہ 15 سینٹ 16 سینٹس پر بجلی یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کوئی سنگل ڈیجٹ میں آئے گا, لیکن چونکہ یہ وار کی سچویشن بھی تھی تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہم جس طرح اب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پرائسز ہیں آئل کی یہ واپس آئیں گی تو کچھ تھوڑا سا بریدنگ سپیس اور ملے گا. لیکن میکرو لیول کے اوپر گورنمنٹ کی اچیومنٹس ہیں اور ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. 2.5% سے 2.7% اور اب 3.7% تک. تو ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں تھے, لیکن ہم سٹیبلٹی ہم نے ایکوائر کی ہے. اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے نچلے طبقے تک, تاکہ جو غریب ہے اس کا چولہا جو ہے وہ جل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس میں ہمیں جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیمنٹ کی پرائسز ہیں, اسٹیل کی پرائسز ہیں, یہ بہت زیادہ ہیں. اور کارٹل بھی تو بنے ہوئے ہیں نا, وہ بھی تو بتا کارٹل بنے ہوئے ہیں کہ وہ پروڈکشن کم کر دیتے ہیں اور پرائس نیچے نہیں آنے دیتے. تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. جب ان پٹ کاسٹ کم ہوگی تو کنسٹرکشن کا کام چلے گا. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آگے موو فارورڈ کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بھی اچھا اقدام کیا, جو کہ 10 ملین تک سبسڈائز لون دیے ہیں اپنا گھر اسکیم کے لیے, جو 20 سال کی آسان اقساط میں, اور اسپیشل ریٹ اس میں 5% کے اوپر 10 سال تک, اور اس کے بعد نارمل مارکیٹ ریٹ اس کے اوپر لگے گا. لیکن یہاں سے یہ اسکیم بھی باقی اسکیموں کی طرح ہمیں خدشہ ہے کہ ناکام نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی جو ان پٹ ہے وہ پلاٹس ہیں اور وہ سستے اور سبسڈائز ریٹ کے اوپر پلاٹس ہیں. اگر 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ملے گا تو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو کے کروڑ روپے میں گھر 5 مرلے کا بن سکتا ہے. تو وہ نہ G6 میں بن سکتا ہے, نہ G7 میں, G14 میں بھی 7 کروڑ روپے کا گھر ہے. ایک تو اس 10 ملین کو جو ہے وہ تقریباً 30 ملین تک لے کے جانے کی ضرورت ہے, تاکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسرا, جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کو جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو وقت پہ اپروولز دیں تاکہ وہ ڈیولپ کر کے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس وہ کم ریٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں اور ان پہ گھر بنے, تاکہ یہ جو ہم 20 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی میں اور ہر سال اس میں 0.7% کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس گیپ کو ہم برج کر سکیں. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد بجٹ کیسا رہا اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.